بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اردو الف سے. ٹھیک ہے، تو اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 95، اردو کی کتاب صفحہ نمبر 95 پہ نظم ہے محنت. اے نو نہال بچوں محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا. محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے، محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے. سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے. دستکاریوں مطلب ہاتھ کا کیا ہوا کام، ہاتھ سے بنا ہوا کام. مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے. اچھا، یہاں پہ جو یہ ہے دولت کی کان، یہ وہ کان ہے جس میں جو کہ زمین میں ہوتی ہے، اور کان میں سے جو ہے وہ مختلف قسم کی معدنیات نکلتی ہیں، جیسے کہ نمک کی کان، ہیرے کی کان، کوئلے کی کان. یہ وہ والی کان ہے. محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی. راحت مطلب سکون. جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا. اس نظم میں شاعر نے نونہال بچوں یعنی کہ چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ محنت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ عزت ملتی ہے، اور اس دنیا میں ان کا نام بھی ہوتا ہے. اور محنت سے ہی اس دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ پایہ تک میل تک پہنچتے ہیں. اور جس بھی قوم کو کوئی بھی ترقی یا کوئی خزانہ ملتا ہے وہ محنت کے بلبوتے پہ ہی ملتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگ کریں گے اس کی ایکسرسائز. ٹھیک ہے، ایکسرسائز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ اپنی اردو الف کی کاپی پر لکھنے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اس نظم کے الفاظ معنی اپنی اردو الف کی کاپی پر لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے بک ورک سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے جوڑ توڑ. تو آپ نے یہ جوڑ توڑ جو ہیں یہ آپ نے خود سے کرنے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں. جب آپ الفاظ معنی لکھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. پہلا جملہ ہے اے نونہال بچوں محنت سے کام کرنا. نونہال مطلب کم عمر. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا. دنیا کو رام کرنا مطلب کہ دنیا کو فتح کرنا. جو محنت کرے گا اسے راحت ملے گی. راحت مطلب خوشی. محنت کی وجہ سے دستکاریاں چل رہی ہیں. دستکاریاں مطلب ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر. ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر. اس کے بعد ہے محنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے. کان زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین میں کانیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہیرے کی، نمک کی، کوئلے کی. تو زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ کو کان کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 میں آپ نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں، اور آپ نے الفاظ جملے بک پہ ہی بنانے ہیں. آپ نے ان تمام الفاظ کے جملے یہاں بک پہ ہی بنانے ہیں. اور کائنڈلی اپنی بک پر آج کا ڈے اور ڈیٹ لازمی مینشن کیجئے. بغیر ڈیٹ اور ڈے کے آئی ول ناٹ چیک یور ورک. اوکے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. پیج نمبر 98. سوال نمبر 4. نظم لکھنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں. شاعر ہر نظم میں کوئی پیغام دیتا ہے. شاعر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے. 3 سے 4 جملوں میں لکھیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے. یعنی کہ ہمیں اس نظم کا سینٹرل آئیڈیا یا مرکزی خیال لکھنا ہے.
میں مرکزی خیال بورڈ پہ لکھتی ہوں، آپ لوگوں نے مرکزی خیال یہاں بک پہ لکھنا ہے جی۔ تو سوال نمبر 4 کا جواب ہے، شاعر نے اس نظم میں بچوں کو محنت کرنے کا پیغام دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے سوال نمبر 4 یعنی مرکزی خیال آپ نے بک پہ ہی لکھنا ہے۔ آپ نے مرکزی خیال بک پہ ہی لکھنا ہے اور اچھی لکھائی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، کچھ واحد الفاظ کے شروع اور درمیان میں الف لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلا فرد کی جمع ہے افراد۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک الف جو ہے وہ فرد کے شروع میں لگایا ہے اور ایک الف جو ہے وہ فرد کے درمیان میں لگایا ہے، تو فرد کی جمع بن گئی ہے۔ پہلے ہم نے جو واحد جمع کیے تھے اس میں ہم نے یہ نون غنہ یا الف اور نون غنہ لگا کے واحد سے جمع بنائے تھے، اور جو یہ والے واحد جمع ہیں یہ الفاظ کے شروع میں الف لگانے سے اور الفاظ کے بیچ میں الف لگانے سے واحد سے جمع بن جائیں گے۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے قوم، اس کی جمع ہے اقوام، اس میں لفظ کے شروع میں الف لگایا گیا ہے اور لفظ کے درمیان میں الف لگایا گیا ہے، تو جمع بن گئی ہے قوم اقوام۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے فوج، فوج کے شروع میں ایک الف لگایا گیا ہے اور درمیان میں ایک الف لگایا گیا ہے، تو فوج کی جمع بن گئی ہے افواج۔ تیسرا لفظ ہے طرف، طرف کے شروع میں ایک الف لگایا ہے اور ایک الف درمیان میں لگایا ہے، تو کیا بن گیا ہے اطراف۔ چوتھا لفظ ہے عدد، عدد کے شروع میں ایک الف لگایا ہے اور ایک الف درمیان میں لگایا ہے، تو کیا بن گیا ہے عدد کی جمع اعداد۔ 5ویں نمبر پہ ہے شکل، شکل کے شروع میں ایک الف لگایا اور کاف کے بعد ایک الف لگایا۔ یہاں پہ کاف کے بعد لام ہے لیکن یہاں پہ کاف کے بعد الف لگایا گیا تو بن گیا اشکال۔ تو اس طرح ان تمام الفاظ کی جو جمع ہے وہ شروع اور درمیان میں الف کا اضافہ کرنے سے بنی ہے۔ قوم اقوام، فوج افواج، طرف اطراف، عدد اعداد، شکل اشکال۔ یہ کام آپ نے اپنی اردو کی بک پہ کرنا ہے، پیج نمبر 98 اردو کی بک پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اردو کا کام، اردو الف کا کام یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔